الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا صدق اللہ العظیم۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، مہمان گرامی کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت علامہ مولانا محمد فراز مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں سے ہمیں وقت عنایت کیا، اللہ رب العزت ان کے علم میں مزید برکات عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سود کیا ہے، سود کی جامع اور معنوی تعریف کیا ہے۔ آئیے ہم اپنے مہمان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ آپ کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے آپ کو۔ سود یہ جو ہے اردو زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں، اور ربا کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بلندی، زیادتی اور بڑھوتری، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے عقد معاوضہ، یعنی ایسا عقد کہ جیسے مثال کے طور پر لین دین کے معاملے میں جب دونوں طرف مال ہو اور ایک طرف زیادتی ہو اور دوسری طرف یعنی اس کے جو مد مقابل کچھ بھی نہ ہو تو یہ سود ہے۔ یہ سود کی جامع معنی تعریف ہے۔ اور سود کے متعلق جو ہے امام اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الربا الزیادۃ علی رأس المال لیکن خص فی الشرع بالزیادۃ علی وجہ دون وجہ۔ امام اصفہانی فرماتے ہیں کہ ربا جو یعنی سود جو ہے کسے کہتے ہیں؟ اصل مال پر زیادتی کو سود کہتے ہیں، لیکن شریعت میں ہر زیادتی کو سود نہیں کہتے۔ وہ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر زید نے بکر کو مثال کے طور پر 5,000 روپے دیے، بطور قرض دیا، ٹھیک ہے، اب اس کی مدت پوری ہو گئی، اب بکر آیا زید کے پاس 5,000 روپے دیے، یہ معاملہ ہو گیا، اور اوپر سے کچھ تحفہ دے رہا ہے اس کو، تو یہ جائز ہے، اپنی نیت کے اعتبار سے یہ جائز ہے، یہ سود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر ان دونوں میں پہلے سے ہی اگر اس طرح کا معاملہ ہے، یعنی پہلے اس کو قرض دیتا تھا، بعد میں اس طرح کا تحفہ چلتا تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس صورت میں تو جائز ہے۔ لیکن اگر ایسا پہلا معاملہ نہیں تھا، جیسے زید نے بکر کو پیسے دیے، اب بکر اس کو دے رہا اور بطور تحفہ بھی دے رہا کچھ، پہلے اگر اس طرح کا معاملات نہیں تھے ان کے بیچ اور دے رہا ہے تو اس میں ہے سود کا شبہ، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، جنازہ پڑھا دیا، وہاں تیز ترین دھوپ میں کھڑے تھے، آپ کے جو مقتدی تھے، اقتدا کرنے والے تھے، انہوں نے عرض کی یا سیدی آپ یہ جو مکان ہے یہاں پر آ کے کھڑے ہو جائیں، اس کے سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ تو فرمایا اس گھر کا جو مالک ہے نا وہ میرا مقروض ہے، اس گھر کا جو مالک ہے وہ میرا مقروض ہے، اگر میں اس کے گھر کا سایہ لیا تو یہ سود نہ بن جائے، اور مجھے اس بات کا خوف ہے اور میں ڈرتا ہوں کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرض نفع لائے وہ سود ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم جو ہے تیز ترین دھوپ میں ہی کھڑے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ حاضرین، آپ نے سماعت فرمایا، علامہ صاحب نے بڑے ہی جامع کلمات میں ان کو الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت کے مزید علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔